اللہ تعالیٰ سود کو ایک یہ مانا ہے، اور ظاہری بات ہے سود کو اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے تو جو سود کھانے والا ہے، سود کی کمائی کرنے والا ہے، اس کا بھی نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ اس کے نام و نشان مٹ جانے سے مراد کیا ہے کہ اس کی نیکیوں کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے دعا ضائع ہو گئی، اس کی وجہ سے عبادت ضائع ہو گئی، سود کی وجہ سے عبادت قبول نہیں ہوتی، دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح کوئی صدقہ و خیرات دے تو چونکہ کمائی میں حرام مادہ پایا جا رہا ہے سود کی وجہ سے، تو صدقہ و خیرات بھی قابل قبول منزل تک نہیں پہنچتا۔ اور بڑا نقصان یہ ہے کہ حدیث پاک میں آیا نا کہ الصدقۃ رد البلاء، مقبول صدقے کی وجہ سے بلائیں رد ہوتی ہیں، یعنی حلال کی کمائی سے صدقہ دیا جاتا ہے۔ اور صدقے کا فائدہ کیا ہے؟ سب سے نچلے درجے کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے بندہ مصائب و آلام سے بچ جاتا ہے۔ لیکن جس کی کمائی ہی حرام کی ہے، سود کی کمائی ہے، تو ظاہری بات ہے وہ صدقہ و خیرات دیتا ہے کہ مصیبتوں سے بچ جاؤں، تو صدقہ و خیرات حرام مال کا تو قابل قبول ہوتا نہیں ہے، تو نتیجتاً مصیبتوں سے وہ بچ نہیں سکتا، اسے تحفظ نہیں۔ اور یہ دنیا کی صرف مصیبت نہیں ہے، آخرت کی بڑی مصیبت بھی ہے۔ آخرت کی بڑی مصیبت کیا ہے؟ ذلت و رسوائی اور جہنم کا عذاب، اور خالق کائنات جل مجدہ کا غضب، ناراضگی، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محرومی اور جنت کے انعامات کو کھو دینا، تو یہ بڑا نقصان ہے۔ یہ مطلب ہے کہ یہ اس کے لیے کوئی سودا منافع بخش نہیں ہے، کر رہا ہے بینک بیلنس بس دیکھنے میں 1 لاکھ سے 2 لاکھ، 2 لاکھ سے کروڑ روپیہ یہ بڑھ رہا ہے، لیکن اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ بڑھنے کو بھی جب خالق مٹاتا ہے نا، کائنات کا مالک مٹا رہا ہے، تو وہ کس طرح اس کو نام و نشان کو یا اپنی مالی حیثیت کو، سٹیٹس کو کیسے برقرار رکھ سکے گا؟ قطعاً وہ بندہ برقرار نہیں رکھ سکتا۔ اور ایک مٹانے کا مطلب یہ بھی ہے کہ اولاد سے پھر خیر کی توقع نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ سمجھیں کہ حرام کی آبیاری ہو رہی ہے، نسل در نسل حرام کا بیج بویا جا رہا ہے، حرام کا مادہ پہنچ رہا ہے۔ اوپر سے دیکھیں نا، گندا پانی آئے کسی ڈلوان سے، اوپر سے گندا پانی آئے، نیچے بڑی صاف جگہ ہو، شفاف جگہ ہو، یا سمجھیں کہ سمندری نہری پانی ہو، لیکن اوپر سے 5 منٹ کے لیے کوئی ایسا نل کھول دے یا کوئی ایسی جگہ سے کوئی پانی کھل جائے کہ جہاں پانی جو ہے وہ گندا ہو، پینے کے لائق نہ ہو، بدبودار پانی ہو، بد ذائقہ پانی ہو، دیکھنے میں اس کی شفافیت پر بندہ انگلی اٹھا سکے، اعتراض کر سکے، تھوڑا سا وہ گرے، تو آپ سمجھتے ہیں نا کہ نچلے پانی کو بھی اس نے گندا کرنا ہے۔ نچلا پانی چاہے سمندر کی شکل میں ہے، پانی تو اس نے گندا کر دیا۔ تو یہ ہے معاملہ کہ سود کا کاروبار اوپر سے کسی نے شروع کیا نا، تو سمجھیں کہ یہ کیوں زنا سے بدتر ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 70 کے قریب اس کے اندر گناہ ہیں، سود کی کمائی کے اندر، جیسے میں نے گزشتہ بیان کیا۔ اور سب سے کم درجے کا اس میں گناہ کیا ہے کہ اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے، سگی ماں جس کے پیٹ سے ہم جنم دیے گئے، اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ تو یہ پھر سلسلہ نسل در نسل، بندہ تو فوت ہو گیا، جیسے میں نے وہ حدیث مبارکہ عرض کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا برکت کس مال میں ہے؟ اپنے مال میں یا وراثت والے مال کے اندر؟ کون سا زیادہ قابل قبول مال ہوتا ہے؟ تو صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے مال میں۔ تو فرمایا جو پیچھے چھوڑ کر تو گیا وہ تو وارثوں کا مال ہے۔ اب یہ بندے کو سوچنا چاہیے، تھوڑا سا غور و فکر کرنا چاہیے ٹھہر کے ٹھنڈے دماغ سے، میں پچھلوں کے لیے جو چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ مال تو وارثوں کا ہے، تو وارثوں کو کون سے مال کا وارث بنا کے جا رہا ہوں؟ سودی مال کا۔ تو جنہوں نے وارث بننا ہے سودی مال کا، وہ بھی گویا کہ اللہ سے اعلان جنگ کر رہے ہیں، اور وہ بھی اسی سے صدقہ و خیرات کریں گے، اسی سے عمرے کریں گے، اسی سے حج کریں گے، اسی سے نیک راہوں پر لگائیں گے۔ تو گویا کہ ان کا بھی نیک جگہوں پہ جو نفع کمانے کا ایک معاملہ تھا نا، ہم نے وہ سارا سلسلہ ہی ختم کر دیا ہے۔ وہ باب ہی نیکی کمانے کا جس میں اللہ پاک نے فرمایا نا فاستبقوا الخیرات، ہم نے وہ دروازہ خیرات اور نیکیوں میں سبقت لے جانے کا وہ آل اولاد کے لیے بھی بند کر دیا ہے۔ خود تو قبر میں محدود ہو گئے ہیں، لیکن قبر میں محدود ہونے کے باوجود بھی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا، نیکی کا معاملہ کوئی کر جاتا ہے تو یہ صدقہ جاریہ کی شکل میں پیچھے بھی ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ یہ ہم پڑھا رہے ہیں، یہ نیکی ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے، جہاں تک سنا جائے گا، جہاں تک پیغام دین، پیغام قرآن و سنت پہنچایا جائے گا، جن کانوں سے سنا جائے گا، قبر میں لحد کی مٹی میں بھی اتر جائیں گے، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اسی طرح ایک برائی بھی جو ہوتی ہے نا، وہ یعنی جاری سیئات ہوتی ہیں، جو بندہ قبر میں پہنچ جاتا ہے لیکن پیچھے وہ گناہوں میں لوگ انوالو ہوتے رہتے ہیں،
تو وہ جو یہ معاملہ جو چھوڑ کے جائے گا نا شر کا راستہ، تو یہ شر کا راستہ بھی سمجھے کہ یہ عذاب کو آگے بڑھانے والا ہے۔ تو یہ سود کا معاملہ یہ اتنا بڑا معاملہ ہے۔ یمحق اللہ الربا، مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ سود کو، ویربی، اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اکثر جو لوگ سودی ہوتے ہیں نا، سودی کاروبار کرنے والے، ان کے چہروں سے جو نور ایمانی کا رنگ ہوتا ہے نا وہ اڑ چکا ہوتا ہے۔ جو ایمان کا ایک نور ہوتا ہے، ایمان کی چاشنی، ایمان کی مہک، بندہ مومن کے چہرے کی یہ خوبصورتی، یہ خد و خال، ایک روب، ایک دبدبا، ایک ایمانی وجاہت، یہ اڑ چکی ہوتی ہے۔ یہ بھی سمجھ لیں کہ اس کے اندر یہ بھی معنی آ گیا کہ اللہ مٹاتا ہے سود کو، تو جو سود کی کمائی کرنے والا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نہیں مٹائے گا، اس کا نام بھی مٹے گا، اس کے چہرہ بھی مٹے گا، ایمان بھی مٹے گا، آل و نسل کا نام و نشان بھی مٹ جائے گا۔ کوئی کاروبار ہے تو وہ کاروبار بھی اسی طرح، جس طرح شارٹ سرکٹ کی نظر ہو جاتے ہیں کاروبار، یہ اس طرح اس کی کمائی مٹ جاتی ہے، یا ڈوب جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے کما رہا تھا تو ڈوب گیا، یا اولاد تو لاکھوں میں کروڑوں میں کھیل رہی ہے مگر وہ اس سے برکت نہیں مل رہی۔ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے۔ صدقہ دیا 10 روپے کا، بڑھانے کا مطلب سب سے کم یہ ہے کہ 10 کو 20 میں بدلا گیا، اور ایک تو یہ کہ یہ 2 گنا ہو گیا، ڈبل ہو گیا، اور دوسرا یہ کہ اب اس میں سے اللہ پاک پھر اس بندے کو صدقے کی بھی توفیق دیتا ہے، اور جب وہ اللہ پاک کی توفیق خداوندی کے مطابق خرچ کرتا ہے اللہ اس کو قبول بھی فرما لیتا ہے، نتیجتاً اور زیادہ مال میں برکت پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے درازی بالعمر بھی نصیب ہوتی ہے۔ جیسے فرمایا نا کہ جس کو پسند ہو کہ میرے رزق میں اضافہ ہو اور میری عمر میں طوالت ہو، میری عمر لمبی ہو، تو اسے کیا چاہیے؟ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، حدیث پاک کے الفاظ مبارکہ ہیں، سیاستہ کے اندر بارہا یہ حدیث مبارکہ آئی ہے، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کو اپنائے۔ تو جیسے بظاہر صلہ رحمی کو اپنانا، یہ اس سے 2 چیزوں میں برکت ملتی ہے، اسی طرح بندہ صدقہ و خیرات کرتا ہے، بظاہر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس 50 تھے تو 20 صدقہ کر دیا تو 30 باقی رہ گئے، حقیقت میں 30 نہیں رہتے، سب سے کم ثواب یہ ہے کہ وہ 50-60 میں تبدیل ہو گئے، کیونکہ دگنا ہو گئے، اور پھر اس مال میں سے ہم صدقہ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے صدقے کو قبول فرمایا ہے، تو نیکیوں میں درجات میں اضافہ ہوا ہے، بلاؤں سے آفات سے نجات ملی ہے، اور مال کے اندر اس صدقے کی قبولیت کی وجہ سے بھی برکت ملی ہے۔ تو یہ معنی ہے ویربی کا، بڑھاتا ہے اللہ تعالیٰ صدقہ و خیرات کو، اور اللہ تعالیٰ نہیں پسند فرماتا ہر ایک ناشکرے بڑے گناہ گار کو۔ ناشکرہ کیا ہے؟ دولت دی تھی اللہ تعالیٰ نے کہ ثواب کمائے، اور مومن ہو کے اس سے اپنی ضروریات زندگی پوری کرے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر بجا لائے، اور اس نے شر کے رستے کا انتخاب کیا، اس دولت کو جو استعمال کیا وہ دوسرے چکروں میں استعمال کیا، سودی کاروبار کے اندر۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ بہت ساری شکیں ایسی ہیں کہ جن میں بظاہر تجارتی سرگرمی نظر آتی ہے، لیکن ایسی شکیں یا ایسے کاروبار بظاہر خرید و فروخت ہی لگتا ہے، وہ 30 کے قریب شریعت مطہرہ کے اندر ان کی تعداد ہے، 30 کے قریب۔ بظاہر ان کا معاملہ دیکھیں گے نا، لین دین کا مشاہدہ دور سے کریں گے تو لگے گا کہ یہ حلال کاروبار ہے، خرید و فروختی ہو رہی ہے، روزانہ ہوتی ہے، اور اس میں سے کئی جو چیزیں ہیں وہ ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہی ہیں اور لوگ ان کو جائز سمجھ کے کر رہے ہیں، لیکن وہ 30 کے قریب کاروبار ایسے ہیں، خرید و فروخت کے معاملات ایسے ہیں جو حرام قرار دیے گئے۔ اب شریعت نے کیوں سود کو حرام قرار دیا؟ کہ جس میں خرید و فروخت اگر 2 بندے کر رہے ہیں، ان میں سے ایک فریق راضی ہوتا ہے، دوسرا راضی نہیں ہوتا، ایک فریق جو ہوتا ہے اس کی آمدنی میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے، اور دوسرا فریق جو ہوتا ہے وہ مزید محتاجی کی دلدل کے نیچے دب رہا ہوتا ہے۔ ایسے معاملے کی وجہ سے ہی سود کو ناجائز قرار دیا گیا۔ رہا مسئلہ کہ وہ قسطوں پہ لین دین کے کاروبار والا، تو اس میں یاد رکھیں کہ ایک ہوتا ہے نقد سودے والا معاملہ، ایک چیز ہے نقد، موبائل ہے نقد میرے پاس، آپ کہتے ہیں یہ حضرت صاحب ہے 10,000 روپے کا، اور ایک ہے قسط، کیا کہتے ہیں کہ ادار کو کہتے ہیں نا، ایک ہے موبائل ادار پہ، نقد آپ اس کی ادائیگی فرمائیں گے تو 10,000 لیں گے آپ سے، اور ادار آپ لیں گے تو ہم 10,500 لیں گے یا 11,000 روپے لیں گے۔ اب اس میں بظاہر ہم نے کیا پڑھا تھا کہ الربا الزیادۃ علی رأس المال، اصلی مال سے جو زیادہ تجاوز کر جائے مال، اس کو ہم نے کہا سود کی شکل میں، لیکن میں نے عرض کیا تھا یہ آپ کی خدمت میں کہ ہر جو اضافہ ہے نا مال کی اصلی مقدار پر، جو اضافہ ہے ہر اضافہ وہ سود نہیں ہوتا۔ اب اس میں یاد رکھیں کہ ایک چیز ہے نقد اور ایک چیز ہے ادار۔ اب ادار میں اگر کوئی 500 یا 1000 زیادہ کرتا ہے تو اس میں سود کا کوئی معاملہ نہیں آتا، اس میں سود کا کوئی معاملہ نہیں آتا۔ بعض علماء نے اگرچہ اپنی آراء سے اس کو بھی سود کی ضمن میں ہی قرار دیا، ہم ان کی رائے کا ادب کرتے ہیں،
ہر ایک عالم دین کی اپنی رائے، مگر جو اکثریت ہے نا، اکثریت بہت زیادہ جو اکثریت ہے، صرف اکثریت نہیں، بہت زیادہ جو اکثریت علماء ربانی جی وہ فرماتے ہیں یہ کاروبار جائز ہے، مگر اس کی بھی کچھ شرائط ہیں۔ شرائط کیا ہیں کہ وہ جو قیمت طے ہو رہی ہے نا میرے اور آپ کے درمیان ادار اور نقد کی شکل میں، وہ قیمت متعین ہو۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں اچھا چلو میں دیکھ لوں گا، پھر آپ ادار جب ادائیگی فرمائیں گے پیسوں کی تو پھر میں دیکھوں گا کہ کتنے بنتے ہیں۔ قیمت متعین نہیں ہو رہی، نقد آپ نے صرف بیان کیا کہ نقد 10,000 روپے ہے اس چیز کی قیمت، اور ادار تعین کوئی نہیں ہے، جب دیں گے پھر دیکھی جائے گی۔ ایک چیز قیمت متعین نہیں ہے، اور دوسری چیز وقت کوئی متعین نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں ادار پہ کتنی کی دیں گے، آپ نہ تو قیمت بیان کرتے ہیں اور نہ آپ وقت کا تعین کرتے ہیں، نہ میں وقت کا لینے والا ہوں، میں وقت کا بھی تعین نہیں کرتا۔ نقد چیز ہے، نقد چیز جو ہے وہ آپ مجھے 10,000 کا کہہ رہے ہیں، ادار پہ میں نے کہا چلو میں ابھی تو پیسے نہیں ہیں بعد میں دوں گا، آپ کہتے ہیں چلو بعد میں بھی کچھ اضافہ پھر کر لیں گے۔ وہ کتنا اضافہ ہے، وہ کب اضافہ مجھے پورا کرنا ہوگا، اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے۔ نہ تو قیمت کا تعین کیا جا رہا ہے، نہ وقت متعین کیا جا رہا ہے، اور نہ ہی دونوں باہمی فریق وہ جو سودا ہو رہا ہے اس کو ظاہر کر کے رضامندی ظاہر کر رہے ہیں۔ یہ تین شکیں جو ہے، اس کے علاوہ بھی شکیں بنتی ہیں، مگر یہ تین موٹی موٹی ہیں جو ہمارے عام دنیاوی دماغوں کے اندر، تصورات کے اندر ہونی چاہیے لین دین کرتے ہوئے۔ یہ تین چیزیں کہ میں رضامند ہوں اور مجھ پر کوئی بوجھ بھی نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے ادار ہے، مجھے ایک سہولت میسر ہے، میں 6 مہینے کے بعد 500 یا 1000 دینے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتا، کوئی مذائقہ، کوئی تنگی محسوس نہیں کرتا، میں آسانی کے ساتھ دے سکتا ہوں۔ اس میں چونکہ ایک آسانی کا پہلو ہے، زیادتی اس طرح کی نہیں ہے کہ جو مجھے بالکل دبا دے اور آپ کو نیچے سے زمین سے اٹھا کے سریا کے مقام تک پہنچا دے۔ ایسی بھی کوئی سود کی طرح کی زیادتی نہیں ہے کہ آپ یعنی میرے معاملے سے یا میری محتاجی سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں، بلکہ آپ مجھے سہولت پرووائڈ کر رہے ہیں۔ اس زمانے میں یہ ہمیں شکیں پیش نظر رکھ کے اگر وہ ادار والا جیسے ہوتا ہے کاروبار، وہ بالکل قطعاً جائز ہے۔ بعض علماء کی آراء بھی میں نے پیش کر دی کہ وہ فرماتے ہیں وہ بھی سود کے زمن میں ہے، اضافہ ہے، اور چیز کو ڈسکس زیادہ نہیں کرتے دلائل کی روشنی میں۔ وہ کہتے ہیں اضافہ ہم نے کہا تھا الزیادۃ علی رأس المال، وہ بس زیادتی اس میں پائی جا رہی ہے، چاہے 6 مہینوں والا سلسلہ ہے، چاہے 6 سالوں والا سلسلہ ہے، تو وہ زیادتی نے اس کو سود بنا دیا۔ لیکن ہماری جو علماء ربانیین کی جو اکثریت ہے نا، ہمارے علماء جو ربانیین، ہم لوگ نہیں، ہم تو گنتی میں بھی نہیں آتے نا، جو بڑے علماء اکابرین ہیں، ہم ان کی آراء پہ چلنے والے لوگ ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر اس طرح کا کوئی بندہ ہے تو وہ یہ نہیں ہے کہ بالکل اس سے ترک تعلق اختیار کر لے اور محتاجی کا شکار ہو جائے۔ جہاں دین نے اجازت دی ہے اس اجازت کے پہلو کے اندر ایک یہ بھی اجازت کا پہلو نکلتا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، باقی وہ پھر بے کی، پھر خرید و فروخت کی، پھر بذات خود پھر 4 قسمیں بنتی ہیں، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے۔ اس میں ایک بڑی مشہور حدیث مبارکہ بھی ہے جو کہ بارہا آئی ہے ذخیرہ حدیث کے اندر، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 6 چیزوں کے بدلے میں، یعنی ان کو برابر ان کی تجارت کرو، خرید و فروخت کرو۔ پہلی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونا بتائی، دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی بتائی، تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گندم بتائی، چوتھی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی، پانچویں چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور بتائی، چھٹی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمک بتائی۔ یعنی ان کو برابر رکھا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ چاندی کے ذریعے سے لین دین کا سودا ہو رہا ہے اور جب ادائیگی ہوگی اس وقت جو پیش کی جا رہی ہے وہ چاندی ہے، اور جب ادائیگی ہو وہ سونے سے کی جائے، یا ادائیگی جو ہے وہ گندم کی ہو رہی ہے، یعنی عام حالات کے اندر میں خرید رہا ہوں اور جب دینے کی باری ہے تو جو دے دوں آپ کو، اور ادائیگی جو ہے وہ آپ کھجور سے کر رہے ہیں اور میں بدلے میں دینے لگا ہوں تو میں نمک آپ کو پیش کر دوں۔ ایک یہ صورتحال ہے، یعنی کھجوریں لی ہیں نا، تو کھجوروں کے بدلے میں اگر خرید و فروخت کر رہا ہوں نقدی کی شکل میں یا کھجوروں کی شکل میں، جنس وہی ہونی چاہیے۔ کھجور جنس ہے نا، کھجور کے بدلے میں جنس وہی ہو کھجور کی، یا نقدی قیمت دے دوں۔ 50,000 کی کھجور ہے تو 50,000 کی کھجوریں نہیں دیتے آپ بدلے میں، جو ہمارے درمیان سودے میں معاملہ یاد رکھیں، خرید و فروخت میں بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ جانبین کی طرف سے، یعنی طرفین جو سودا کرنے والے ہیں ان دونوں کا پلڑا میزان برابر ہو، کسی میں لین دین میں زیادتی نہ آئے، کسی کو کوئی رگڑا نہ لگے، چوٹ نہ لگے مالی اعتبار سے، فائنینشلی اعتبار سے۔ اور اس میں
ایک یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسی بھی تجارت کا مسئلہ پوچھا گیا، مثلا کھجور تھی اور کھجوروں کے ڈھیر تھے، ظاہری بات ہے باغات تھے، وہ وقت تھا عرب کا دور، اور ابھی بھی عرب میں بے بہا کھجوریں ہیں، بے مثال کھجوریں۔ گیلی کھجور یا گیلی کوئی بھی گندم ہو، بڑی روایتیں ہیں اس میں، گندم کے بارے میں بھی روایتیں ہیں۔ گیلی اور خشک کے اندر بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ظاہری بات ہے گیلی کا وزن زیادہ ہو جائے گا، خشک کا وزن کم ہو جائے گا، تو اب ظاہری بات ہے کہ جو میں پانی لگا کے تو گندم بیچ دوں بوری بھر کر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈھیر ایسا بھی دیکھا تھا کہ جو اوپر سے خشک تھی گندم کا ڈھیر، تو نیچے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو وہ نیچے سے خشک تھی گندم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار ناراضگی فرمایا۔ تو اب ظاہری سی بات ہے کہ عام مشاہدات کے اندر بھی یہ چیز نظر آ جاتی ہے کہ یہ کیا ہے، یہ دھوکہ والی چیز ہے، اس کو کہتے ہیں غرر، یعنی نقصان، دھوکہ دینا ایسی تجارت کر کے کہ جس میں دکھانے میں چیز کچھ اور ہو۔ کپڑا دکھایا جا رہا ہے، تھان نکال کے دکھا رہے ہیں، اس میں اندر کٹ لگے ہوئے ہیں پیس کے اندر، لیکن باہر سے تھان کھولتا ہے کھولنے والا، کاروبار کرنے والا، کپڑے کا کاروبار کرنے والا، اور میں اس پہ راضی ہوں، اور تھان کی پیکنگ ہے وہ پوری نہیں کھولتا، اندر کیا ہے، غرر ہے، دھوکہ ہے۔ تو اب ظاہری بات ہے بظاہر تو میں نے ایگریمنٹ کر لیا ہے، 20,000 کا کپڑا لیا، 20,000 اس کو دیے اور کپڑے کا تھان لے کے گھر کو چل دیا، لیکن اندر کیا ہے، اندر دھوکہ ہے۔ تو اب اس صورتحال کے اندر بظاہر یہ کیا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں حضرت صاحب نے کپڑا لیا ہے اور فلاں دینے والے نے دیا ہے، بظاہر یہ کیا ہے، خرید و فروخت جائز ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ یہ غرر کے ساتھ، دھوکے کے ساتھ فروخت کیا جا رہا ہے مجھے، یا مٹیریل ناقص تھا اور 1 نمبر مٹیریل کے پیسے لیے جا رہے ہیں، اور مٹیریل جو ہے وہ 1 نمبر بھی نہیں، 2 نمبر بھی نہیں، 3 نمبر بھی نہیں، 4 نمبر سے بھی اوپر کا ہے، اور بالکل کمزور مٹیریل ہے۔ یا میں کوئی ایسی چیز پیش کرتا ہوں کہ جو دکھانے میں کچھ اور تھی اور بعد میں جب بھیجی پارسل کی چیز وہ کچھ اور نکلی، جیسے آج کل ہو رہا ہے، تو اب یہ بظاہر کیا ہے، کاروبار تو بظاہر تو جائز ہے کہ میں نے رضامندی بھی ظاہر کی، قیمت بھی طے ہوئی، چیز بھی دیکھی، لیکن جو آئی میرے پاس وہ کچھ اور آئی۔ تو اس زمن کے اندر اب یہ کیا ہے، یہ خرید و فروخت حلال نہ رہی دھوکہ دہی کی وجہ سے، اور اس میں علت جو ہے وہ کمائی کی وہ کمزور پائی گئی ہے۔ سارے کٹ لگے ہوئے تھے کپڑے کو، ساری چیز نکارہ تھی، ناقص تھی، یا مٹیریل کچھ ناقص تھا اور کچھ ٹھیک حالت کے اندر تھا، تو اس زمن کے اندر اب یہ کمائی جو ہے یہ حلال کی کمائی نہیں سمجھی جائے گی، تو یہ کچھ اور معاملات ہیں۔ پھر لائف انشورنس کیلکولیشن جو ہے، جی یہ اس کے بارے میں تو علماء کرام کی اکثریت جو ہے وہ اسے جو ہے نا وہ سود قرار دیتی ہے۔ نہ صرف یہ سود ہے بلکہ اس میں جو جوا ہے نا، وہ جوئے کی بھی وبا شامل ہے، جوئے کا بھی گناہ شامل ہے، اور اس میں اس کے علاوہ بھی، یعنی جوا کیا ہے، جوئے کی حالت یہ ہوتی ہے کہ قسطیں شارٹ ہو جاتی ہیں، اور قسطیں شارٹ ہونے کی شکل میں ہم کہتے ہیں کہ 17 قسطیں ہو گئی ہیں جناب والا، چلو 20 پوری کرنی تھی اور 20 پوری نہیں کر سکے، تو 17 قسطیں جو ادائیگی کی ہوئی ہے وہ ہمیں واپس ہونی چاہیے، چلو ہمارا مال تو ہمیں واپس ہو جائے، وہ کہتے ہیں واپسی کی کوئی سبیل ہے ہی نہیں۔ ہم نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ قسطیں پوری ہوں گی، اور قسطیں پوری نہ ہونے کی صورت میں جو مال جمع کروایا گیا ہے وہ مال ضبط ہو جائے گا۔ اسلام یا شریعت کی روح سے دیکھا جائے تو شریعت کسی ایسی شک کی اجازت نہیں دیتی۔ ظاہری بات ہے کہ وہ 17 قسطوں کا جو ہم نے اماؤنٹ جمع کروائی ہے اس شکل میں وہ ہمارا ہی مال ہے، وہ مال کسی اور کو اٹھا کے، ظاہری بات ہے کہ وہ جو اس میں پالیسیاں ہوتی ہیں وہ مال تو استعمال ہو رہا ہے ہمارا کسی نہ کسی شکل میں، تو ظاہری بات ہے کہ وہ جو ہے وہ اس کی علماء قطعاً دین ہمارا جو ہے نا وہ اجازت نہیں دیتا۔ ہاں جو اصلی مال ہے جو لگایا گیا ہے، کسی زمانے میں کہتے ہیں نا کہ پالیسی کے اندر قسطیں جمع کروائی گئی، تو وہ جو اضافی رقم ہے وہ تو سود ہے، جوا ہے، کئی قسم کی اور قباحتیں ہیں، اس میں گناہ ہیں، معاملات ہیں، لیکن اگر وہ ہم لیتے ہیں اپنی اصلی قیمت، کئی بندے اس سے بھی ڈرتے ہیں کہ ظاہری بات ہے وہ پیسہ ہمارا ادھر شامل ہو گیا ہے اور وہاں سے ہو کر آ رہا ہے، اصلی جو ہے اگر کوئی لینا چاہتا ہے تو وہ اس کے لیے جائز ہے، اور اصلی کے علاوہ جو زیادتی ہے وہ اگر وہ ادارے ادائیگی کرتے ہیں تو ان کو معذرت کے ساتھ وہ ادائیگی جو اضافی ادائیگی ہو رہی ہے آپ کے پیسے پر، میرا پیسہ ہے اصلی 20 لاکھ اور وہ دے رہے ہیں مجھے 23,50,000، یہ جو 3.5 لاکھ اوپر ہے نا یہ اضافی ہے، تو مجھے یہ قبول نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اگر بار صورت واپسی کی کوئی سبیل نہ ہو، وہ لازمی ہی لگا کہ ان کی شرائط کچھ ایسی ہوں، پابندیاں ایسی ہوں کہ وہ لازمی وہ ہمیں قبول کرنی ہی پڑے، کسی مجبوری کے عالم میں قبول کرنی نہیں چاہیے، لیکن بعض صورتوں میں قبول کرنی پڑ جاتی ہے، تو پھر جو قبول کرنی پڑ جائے تو یہ جو اضافی ہے نا پیسہ جتنا بھی ہے اس کو پھر غرباء میں، مساکین میں، نادار طبقے میں بغیر اجر و ثواب کی نیت کیے، کیونکہ اجر و ثواب کس پر ہوتا ہے، حلال مال پر،
جو جائز مال ہوگا، ہمارا اپنا مال ہوگا اور شریعت کی روح سے جس کا کمانا جائز ہوگا، اسی جائز آمدنی میں سے ہم اجر و ثواب کما سکتے ہیں. غریب پر لگائیں، خانہ خدا کے اندر لگائیں، کسی بھی نیک معاملے یا راہ اللہ کے اندر لگائیں. ناجائز مال کا تو کوئی ثواب نہیں ہوتا. تو کئی بندے اس میں بھی غریبوں کو دیکھ کر کہتے ہیں ویسے آپ کی مدد کی ہے ثواب کی نیت سے، تو ثواب کی نیت نہیں ہوتی اس میں. بغیر ثواب کی نیت کیے کہ چلو وہاں تک پہنچانا تھا، نہیں پہنچایا جا سکا، اب اس پیسے کو بالکل ویسے دریابرد کر دینا، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. تو بغیر ثواب کی نیت کیے وہ ہم نہیں استعمال کر سکتے، نہ ہمارا کوئی فیملی ممبرز اپنا استعمال کر سکتا ہے. کسی غیر کو، غرباء مساکین میں سے کسی کو دے دیں گے تو ان کے لیے کھانا اس پیسے کا وہ حلال ہو جائے گا بامر مجبوری. یہ اس شرک کے تحت ہے کہ جس میں قرآن مجید فرماتا ہے فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. فلا اسما نے گناہ کی نفی کر دی کہ اتنی دیر میں جتنی میں مجبوری کی حالت ہو، اور مجبوری بھی بڑی شدید قسم کی ہو، اور جس میں جان کا بچانا فرض ہو. ظاہری بات ہے ان کا تن من ڈھانپنے کے لیے وہ دولت ہماری کام آ جائے گی. وہ 2 وقت کی بیچارے روزی روٹی، خوراک، غذا وہ اس کے محتاج ہیں، وہ سائل بنے پھرتے ہیں، تو ان کے کام آ جائے گی اور ثواب ہمیں کوئی وصول نہیں ہوگا. تو یہ اس زمانے میں وہ پیسہ استعمال کیا جا سکتا ہے. جی اس سلسلے میں اس کی 2 سے 3 شکیں بنتی ہیں، وہ انشاءاللہ پھر میں کل کے درس میں بیان کروں گا. مختصر یہ کہ ایک ہوتا ہے کہ جس میں گورنمنٹ سرپرستی کرتی ہے اور ایک ہمارا پرائیویٹ لیول کا ہوتا ہے. تو پھر اس میں دونوں معاملات انشاءاللہ وہ تفصیل کے ساتھ بیان کر دی. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور قائم کرتے رہے نماز کو اور ادا کرتے رہے زکوٰۃ کو، ضرور ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے ہاں. اب یہ دیکھیں نا کہ ایک اشارہ ہے، بڑا باریک سا اشارہ، کہ سود کا ذکر کر کے فوراً یہ نماز روزے کا ذکر کیوں آ گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے نا کہ سود کو اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے. باریک سا اشارہ یہ ہے کہ جو سود کاروبار میں پڑ گیا، ایمان بھی باقی نہیں بچتا، اعمال صالحہ بھی باقی نہیں بچتے، نماز بھی نہیں باقی بچتی، زکوٰۃ بھی باقی نہیں بچتی. تو فوراً سے اس پھر اعمال صالحہ والے معاملے کو اس آیت کی روح سے، آیت نمبر 277 کی روح سے اللہ پاک نے تازہ فرما دیا کہ اگر خدا نہ خواستہ اس کام میں ملوث ہو ہی گئے ہو، پھر سے یہ کام تازے کر لو. آمنو ایمان والے، وعملوا الصالحات نیک کام کرنے والے، واقاموا الصلاۃ نماز قائم کرتے رہنے والے، وآتوا الزکاۃ زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے رہنے والے، ضرور ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، نہ کوئی خوف ہے ان پر، نہ وہ غمگین ہوں گے. اے ایمان والو ڈرو اللہ تعالیٰ سے. وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اور چھوڑ دو وہ جو سود میں سے باقی ہے. یعنی یہ نہیں کہ بندہ کہے چلو قسطیں باقی رہ گئی ہیں، جیسے مسئلہ پوچھا گیا، اب چلو پوری تو کر لوں نا، اب اتنی دیر تو میں مجبور ہوں، یا چلو میرا یہ کاروبار جو ہے یہ بڑا وسیع پیمانے پر ہے، اس کو تھوڑا سا میں سنبھال لوں، اس کو کسی سٹیج تک لے آؤں، تو پھر جو ہے نا وہ میں اس کو سمیٹتا ہوں، میں توبہ طائب ہوتا ہوں. یہ معنی ہے وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، چھوڑ دو وہ جو باقی بچ گیا سود میں سے. جب اللہ کا حکم واضح آ گیا تو پھر لے دے کا معاملہ کیا کرتے ہو؟ اس کو پھر جو ہے وہ خرید و فروخت کے ساتھ اس کا موازنہ کیوں کرتے ہو؟ وہ اور معاملہ ہے، سود کا معاملہ اور ہے. ان کنتم مومنین، اگر ہو تم مسلمان، سچے مومن. سچا مومن تو دوسری مرتبہ بات ہی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کے واضح فرمان کے سامنے. اللہ تعالیٰ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. بارلا اہم معاملہ شریع کے بارے میں پڑھا، یا اللہ اس کے مطابق عمل کرنے والی مقدس مبارک زندگی عطا فرما. اسلام کے جائز اصول و ضوابط کے سائے تلے، رحمت والے اصول و ضوابط کے سائے تلے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. جو تیرے عذاب کو، تیرے غضب کو دعوت دینے کے مترادف اعمال ہیں، یا الہی ان سے پناہ عطا فرما. کوئی معاملہ ہو گیا ہو زندگی میں، یا اللہ صدق کے دل سے تائب ہونے اور ایسے معاملوں سے کنارہ کش ہونے کی اور اپنا ایمان بچانے کی صحیح اور سچی توفیق عطا فرما. بارلا ہم سب کے حالات پہ اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرما. صغائر کبائر گناہ غلطیاں معاف فرما. اپنے فضل سے ہماری محتاجیاں، کمزوریاں، بشری خطائیں معاف فرما. یا الہ العالمین ہمیں رزق حلال کی بے مثال جائز برکات سے مالا مال فرما. حرام کے تصور سے بھی بچا. عذاب جہنم سے پناہ عطا فرما. ہمارے والدین مرحوم امت کی بخشش فرما. جن کے والدین سلامت ہیں یا اللہ ان کو دین کی بہاروں والی برکتوں والی عمر عطا فرما. یا الہی بے روزگاروں کو حلال روزگار کی برکتیں عطا فرما. تعلیم و تعلم کے سلسلے سے منسلک احباب کو، دوست احباب کو، افراد کو یا الہی بڑی بے شمار برکتیں عطا فرما. بیمار ہیں تو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. اہل و عیال میں سے کوئی بیمار ہے، سننے سنانے والوں کے گھروں میں سے کوئی بیمار ہے، یا اللہ قرآن کا صدقہ دعا کرتے ہیں انہیں صحت یابی عطا فرما. ہر طرح کے آنے والی آفات، حادثات، بری اموات سے محفوظ فرما. مسلمان امت کو اتفاق و پیار، محبت نصیب فرما.
دین کی صحیح امر بالمعروف کے تحت دعوت دینے کی توفیق عطا فرما، یا الہی حق کا بول بالا فرما، حق والی شخصیات کو مزید برکتوں سے مالا مال فرما، عمرہ شریف اور حج بیت اللہ شریف کی بار بار سعادت نصیب فرما۔ مظلوم امت جہاں جہاں کہیں ظلم کی چکی میں پس رہی ہے، یا اللہ سب کو بے مثال انمول خزانوں سے برکتیں اور آزادی کی دولت عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ صاحب اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ عید کے دن